کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پہ دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کے امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے نا تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ اور بس یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی نیند قربان کر کے تہجد تک جائیں اور خالی لوٹائے جائیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کی پکار انسنی کرتے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ سے کچھ مانگیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے اپنے غموں سے نجات مانگیں اور وہ تمہیں غموں میں ہی رہنے دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے وہ۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے آگے آنسو بہاؤ اور وہ تمہارے آنسوؤں کی لاج نہ رکھے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مخصوص لوگ اپنے رب کو منانے کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ خاموش رات میں غور و فکر سے اپنے بندے کو سنے اور اس کی پکار کو سنے۔ اور جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو اور اللہ آپ کو تہجد کی راہ دکھا دے تو جان لو وہ تمہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے اور چاہ رہا ہے۔ وہ ہر ایک راستہ بند کر دیتا ہے اور صرف ایک راہ تہجد کی راہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ اس سے ہم کلام ہو سکیں، تاکہ وہ خاموشی میں آپ کو سن سکے۔ آپ کا تہجد تک جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو آپ سے اور آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ آپ اسے سننا چاہتے ہو اور وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اسے مانگنا چاہتے ہو اور وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔